اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرۃ العیون میں منقول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرد کو پیش کیا جائے گا۔ اس کی بیوی اور اولاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ عز و جل، ہمارے حق کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کر، کیونکہ اس نے ہمیں دین کی باتیں نہیں سکھائیں اور ہمیں حرام روزی لا کر کھلاتا رہا اور ہم بے علم تھے، ہم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب پیٹا جائے گا یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اس کے بعد انہیں میزان یعنی پلڑے پر، جہاں پر نیکیاں اور بدیاں تولی جاتی ہیں، وہاں پر لے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے۔ تو اس کے عیال یعنی اولاد میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ میرا وزن کم ہے، مجھے اس کی نیکیوں میں سے حصہ چاہیے، چنانچہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں میں سے اپنی کمی پوری کر لے گا، الغرض اس کی بیوی اور بچے اس کی تمام نیکیاں لے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رخ کرے گا اور کہے گا کہ آج میری گردن پر وہ گناہ رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اور فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ محترم بھائیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی ہر جائز اور ناجائز ضرورت کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس کے لیے چاہے ہمیں حرام کمانا پڑے۔ اور اولاد بھی ایسی ہو چکی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے والد کا فرض ہے، کہ والد پر لازم ہے اور ضروری ہے یہ ہماری ان ضروریات کو پورا کرے۔ آج ہم اولاد کو علم دین سکھانے کی طرف نہیں آتے، بلکہ اولاد کی دنیا بنانے کے فکر میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اولاد کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں، اولاد کو پڑھا لکھا کر جو ہے وہ کمپیوٹر کی، وہ ٹیکنیشین کی اور الیکٹریشین کی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں اگر ہم اولاد کو دلوا سکتے ہیں، اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں، تو ہم ایسی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم ایسی اولاد کو عالم دین کیوں نہیں بنا سکتے؟ چلو عالم دین کے لیے تو کورس کرنے پڑتے ہیں، دین کا مبلغ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اولاد پر والدین کا ایک یہ بھی حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ خود پڑھائے۔ لیکن آج ایسی اولاد ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ جس اولاد کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ مر گیا ہے یا ہماری ماں مر گئی ہے، ہم نے دعا کون سی پڑھنی ہے۔ آئیے سرگودا کے ایک ڈپٹی کمشنر کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سرگودا کا ایک ڈپٹی کمشنر تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو حالات ایسی ہیں، حرام مال ادھر سے اکٹھا کیا ادھر سے اکٹھا کیا، اس نے بھی ایسا کچھ معاملے کیے ہوئے تھے۔ تو بہت مالدار شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بیرون ملک غالباً امریکہ یا کینیڈا وغیرہ کسی ملک میں بھیجا کہ ڈاکٹری کی جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی ڈگری حاصل کر کے لائے۔ وہ بیٹا وہاں پہ گیا، اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور بہت اچھا ڈاکٹر بن کے واپس پاکستان میں آ گیا۔ ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا، اس نے اپنا کلینک شروع کیا اور سارے معاملات شروع کیے، تو اچھا جو ہے وہ اس کا کاروبار چلنے نکلا ڈاکٹری کا۔ تو کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جنازہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ، تو وہ بیٹا دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں۔ تو وہاں پر ایک مبلغ اسے ملا اور اس سے کہنے لگا کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک نے جانا ہے،
تو آپ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے۔ وہ کہنے لگا حضرت اسی بات کا تو غم ہے کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کا پڑھایا، میں ڈاکٹر بنا اور بہترین سرجن بنا، بڑے سے بڑا آپریشن بھی کرنے کے لیے جو ہے وہ میرے پاس اتنا نالج ہے کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے باپ نے دین کا علم نہیں پڑھایا، دین کی تعلیم نہیں دی۔ آج مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے باپ کے لیے کون سی دعا پڑھوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اولاد کی ایسی تربیت تو نہیں کر رہے کہ کل جب ہمارا جنازہ سامنے پڑا ہو تو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا تک نہ کر سکے۔ میں نے ایسے پاکستان میں رہتے ہوئے، چونکہ اس ماحول کے ساتھ تھا، تو پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ اولاد اپنے ماں اور باپ کی قبر پر بیٹھ کر ہنس رہے تھے۔ پتہ نہیں انہیں وضو کے فرائض بھی آتے تھے یا نہیں آتے تھے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جا کر جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کیجیے۔ دنیا کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے چھین کر کسی دوسرے کو نہیں دے گا۔ جو نوالا ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو دانا ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہ رزق انہیں ضرور پہنچائے گا۔ آج ہم مال و دولت اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے، ہم لکشری لائف چاہتے ہیں، ہم عیاشیوں والی زندگی چاہتے ہیں، ہم عیاشیوں کے عادی ہو گئے ہیں، ہم اپنے جسم پر بھوک کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری ذہن، ہماری سوچیں ایسی بن گئی ہیں، اپنے کروڑوں کے مال ہم مٹی اور گارے پہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہی مال جو آج ہم حرام طریقے سے کما کر اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، ان کی تو زندگی بنے یا نہ بنے، ہماری زندگی، ہماری آخرت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اپنی اولاد کے بارے میں ضرور فکر کریں، ضرور اپنی اولاد کو اچھی تعلیم بھی دینے کی کوشش کریں، لیکن حلال کے دائرے میں رہ کر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اپنی اولاد کو ہم لوگ دین کا علم سکھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری اولاد کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر علم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے حاصل کیا ہوا ہوگا تو پھر ان کو ہمارے پیسے سے نہیں بلکہ ہماری آخرت سے اور اپنی آخرت سے لگاؤ ہوگا۔ اس کے لیے وہ مشکلات بھی برداشت کریں گے، اور پھر حلال کے پیسے میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے۔ حرام کا پیسہ جتنا بھی ہو وہ فضولیات میں خرچ ہوتا ہے، چونکہ جس طریقے سے وہ آتا ہے اسی طریقے سے چلا جاتا ہے۔ تو حلال کا پیسہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برکت والا ہوتا ہے، تھوڑے میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر میں اپنے ذاتی مشاہد جو تجربات ہیں، جنہیں مشاہدات بھی کہا جاتا ہے، جو دیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ بیان کرنے لگوں تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی بہتری کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔